أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہیلو فرینڈس، دس از صبا ہیئر. ویلکم ٹو مائی چینل ٹریک ٹو سکسیز ود صبا. امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور تیاری جو ہے MPT کی، یعنی جو آپ کا اسکریننگ ٹیسٹ ہے اس کی تیاری زور شور سے کر رہے ہوں گے. لیکن آج میں آپ لوگ کے لیے کچھ گائیڈ لائنز لائی ہوں کچھ چیزیں جو میں آپ لوگ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہ رہی ہوں کہ آپ لوگوں کی تیاری اور بھی بھرپور طریقے سے ہو اور آپ لوگ ہائی اسکور خود گھر بیٹھے ہی اسٹڈی کریں، سیلف پریپریشن کریں اور ہائی اسکور حاصل کریں. تو MPT جو ہے ایک بہت ہی امپورٹنٹ اور فرسٹ انیشیل اسٹیپ ہے ٹورڈ CSS. چونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ 21 مئی کو جو ہے MPT ہونے والی ہے. CSS اسکریننگ CSS اسپیشل اسکریننگ ٹیسٹ ہونے والا ہے. تو اس کے بارے میں آج کچھ چیزیں جو بہت ہی امپورٹنٹ ہیں میرے پوائنٹ آف ویو سے، کچھ ایکسپرٹس کے پوائنٹ آف ویو سے، وہ ساری چیزیں ہم ڈسکس کریں گے. تو چلیے آگے بڑھتے ہیں کہ ہم اس لیکچر میں کون کون سی چیزیں ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے ہم بات کریں گے انٹروڈکشن کی کہ واٹ از بیسیکلی اسکریننگ ٹیسٹ. اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے انٹروڈکشن میں آلموسٹ ڈسکس کریں گے کہ اس کے کتنے مارکس کا یہ ٹیسٹ ہوتا ہے، اس کا کیا کرائٹیریا ہے، پاسنگ کرائٹیریا ہے، ٹیسٹ کس بیس پہ ہوتا ہے. اس کے بعد ہم پاسٹ پیپر انالائز کریں گے، انالیسس کریں گے کہ جو پاسٹ ایئرز ہیں اس میں کون کون سے ویٹیج سے کون کون سا ایریا یعنی کون کون سا پورشن آیا تھا. اس کے علاوہ دیکھیں گے کہ اسلامیات کا پورشن کتنا ہے، انگلش کا کتنا ہے، جنرل ایبلٹیز کا کتنا ہے، اور اس کے علاوہ میتھ کا کتنا پورشن آ سکتا ہے. یہ ساری چیزیں پیپرز کو انالائز کر کے یہاں ہم ایک ایک چیز کو ڈسکس کریں گے. اور اس کے بعد ہم FPSC کا جو آفیشیل سیلیبس ہے فار MPT ٹیسٹ وہ ڈسکس کریں گے کہ سیلیبس میں کیا کیا ہے. انٹروڈکشن کی بات کریں تو یہ بیسیکلی CSS جو MPT یعنی جو اسکریننگ ٹیسٹ ہے یہ 200 مارکس کا ہوتا ہے. اس میں ڈفرینٹ سبجیکٹس کے ڈفرینٹ کویشچنز ہوتے ہیں. MCQs بیسڈ ٹیسٹ ہے، اس میں آپشنز دیے ہوتے ہیں، اس میں کوئی نیگیٹو مارکنگ نہیں ہوتی. اور ساتھ ہی ساتھ اس کے 200 مارکس میں آپ نے 66 نمبر لینے ہیں اور اٹس مین کہ 33% پہ یہ ٹیسٹ آپ کا پاس ہوگا. کوئی نیگیٹو مارکنگ نہیں ہوتی اس میں. اور کچھ بیسک سبجیکٹس ہیں جس کو فردر ہم سیلیبس کو لے کے ساتھ ساتھ دیکھیں گے کہ کس پورشن سے کتنے کویشچنس آئے ہیں. اس کے علاوہ یہ بالکل انیشیل سٹیپ ہے اور اس کو پاس کرنا اتنا مشکل نہیں ہے چونکہ اسٹوڈنٹس آلریڈی تیاری کر چکے ہوتے ہیں تو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا MPT پاس کرنے کا. تو چلیں سیلیبس کی طرف جاتے ہیں. FPSC جو اسکریننگ ٹیسٹ سیلیبس ہے وہ کچھ اس طرح ہے. اسلامک اسٹڈیز کا پورشن اس میں 20 مارکس کا ہوتا ہے. اردو گرامر یوزیج ٹرانسلیشنز وغیرہ جو ہے 20 مارکس کا پورشن اردو کا ہوتا ہے. انگلش ووکیبلری جو کہ جتنی بھی کمپٹیٹیو ایگزامز ہیں اس میں بہت ہی امپورٹنٹ ہے، بہت ہی امپورٹنس دی گئی ہے انگلش کو، جس میں ووکیبلری، کمپریہینشن، گرامر یوزیج، یہ ساری چیزیں 50 مارکس کے MCQs کویسچنز ہوتے ہیں. جنرل ایبلٹی کا پورشن دیکھا جائے تو اس کے پھر فردر پارٹس ہیں یعنی بیسک ارتھمیٹکس، الجبرا، جیومیٹری، لاجیکل پرابلم سالونگ اینڈ انالیٹیکل ایبلٹیز جتنی بھی ہے اور مینٹل ایبلٹیز، یہ آلموسٹ پورشن جو ہے 60 مارکس کا ہوتا ہے. اس کے علاوہ جنرل نالج کا جو پورشن ہے وہ 50 مارکس کا ہوتا ہے جس کے 3 مین پارٹس ہوتے ہیں. مطلب ایوری ڈے سائنس کے کچھ کویشچنز ہوتے ہیں، کرنٹ افیئرس کے اور پاکستان افیئر کے. فردر اسلامیات کو دیکھا جائے تو جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ اسلامیات جو ہے یہ 20 مارکس کا ہوتا ہے. 20 مارکس میں MCQs کن ٹاپکس سے آ سکتے ہیں. پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیس بھی اپون ہم کی جتنی بھی لائف ہے، ان کی جو پروفٹ ہوڈ ہے، ان کو جب نبوت ہوئی، ان کے مکہ میں جو 13 سال گزرے، ان کے مدینہ میں جو 10 سال گزرے، پری اسلامک ہسٹری کے بارے میں، 5 پلر آف اسلام کے بارے میں، یعنی جو عقیدہ ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ اور حج ہے، اس کے بارے میں، غزوات کے بارے میں جو کہ 27 غزوات ہیں ان کی کچھ بیسکس انفارمیشن جو ہے آپ لوگ کو ہونی چاہیے. قرآن مجید کی بیسک انفارمیشن آپ لوگ کے پاس ہونی چاہیے. اسلامی جنگیں جتنی ہیں، صحابہ کرام کے بارے میں، اسلامی کتابوں کے بارے میں، امام الاسلام کے بارے میں، اور جتنی بھی لغت وغیرہ ہے اس کے بارے میں اسٹڈی بیسیکلی اس بیس پر MCQs ہوں گے اور یہ آلموسٹ 20 MCQs ہوں گے. اس کے بعد اردو کے پورشن کو دیکھا جائے تو اردو کے پورشن میں گرامر ہوگی، ٹرانسلیشن ہوگی، اسم اور اس کی اقسام ہوگی، فعل، فاعل اور مفعول وغیرہ، جملوں کی درستگی ہوں گی، محاورے ہوں گے، ضرب المثل ہوں گے اور ضرب المثال ہوں گے، اور کتابوں کے نام وغیرہ اور مصنف ہوں گے. اردو کے پورشن بھی 20 نمبروں کا ہوتا ہے اور یہ ساری چیزیں جو آپ کے ساتھ میں ڈسکس کر رہی ہوں اس میں سے آئیں گے. نیکسٹ پورشن ہمارے پاس انگلش کا ہوگا. تمام کمپٹیٹیو ایگزامز کے لیے انگلش کے پورشن کو
بہت امپورٹنس دی گئی ہیں، بہت زیادہ کویشچنز جو ہے آلموسٹ انگلش سے ہوتے ہیں. اس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں وہ ہم ڈسکس کریں گے. ووکیبلری جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے. سینونیم اینٹونیمز جو ہے، سینونیمز اور اینٹونیمز یہ بیسیکلی مترادف الفاظ اور متضاد الفاظ ہے، انالوجیز ہے، پریپوزیشنز ہے اور کریکشنز سے سینٹینس کریکشنز ہو جاتی ہیں. گرامر میں آپ کے پاس آ جاتے ہیں ڈائریکٹ انڈائریکٹ آ جاتے ہیں، ایکٹیو پیسو وائس جو پارٹس آف اسپیچ آ جاتے ہیں، اور پیرافرز. یہ آپ کا گرامر کا پورشن ہے. کمپریہنشن میں آپ کو ایک کمپریہنشن دی گئی ہوتی ہے، جس طرح ایگزامز میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوتا ہے ایک پیراگراف دیا گیا ہوتا ہے، اس کو آپ ریڈ آؤٹ کرتے ہو اور اس میں سے آپ لوگ کویشچن کے آنسرز دیتے ہو. سینٹینس کریکشنز، ورڈز میننگز، ون ورڈ سبسٹیٹیوشنز وغیرہ یہ ساری چیزیں، ایڈورب اور ورڈ فریزز، یہ آپ لوگوں کا انگلش کا پورشن ہو گیا جو کہ 50 مارکس کا ہوتا ہے. مطلب اس میں سے 50 MCQs آتے ہیں. اس کے بعد جنرل ایبلٹی جو کہ 60 مارکس کا ہوتا ہے. 60 مارکس کا یہ جو پورشن ہوتا ہے اس میں بیسک ارتھمیٹکس یعنی جتنے بھی، جیسے آپ لوگ کو پتہ ہے کہ جنرل ایبلٹی کا تو آلریڈی پیپر ہوتا ہے، اس کی بیسکس یہاں پر MCQs انہی میں سے آتے ہیں. تو ریشو، پرسنٹیج اور ایوریج، میتھ کے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کے لیے یہ پورشن انتہائی ایزی رہتا ہے. الجبرا کے کویشچنز ہو جاتے ہیں، اینگل، ٹرائنگل، کمپوننٹس وغیرہ ہو جاتے ہیں. یہ جیومیٹرک کے کویشچنز ہوتے ہیں، لاجیکل پرابلمس ہو جاتے ہیں، انالیٹیکل ریزننگ ہو جاتی ہیں، مینٹل ایبلٹیز ہو جاتی ہیں. اس کے علاوہ بیسک میتھمیٹک ڈیفینیشنز ہو جاتی ہیں. اور یہ جو ڈیماس رول ہے یہ آپ کا میتھ کے پورشن میں ہو جاتا ہے. اس کے یہ بیسیکلی 60 نمبرات کا پورشن ہوتا ہے جنرل ایبلٹیز کا. اس کے بعد جنرل نالج ہے جو کہ 50 مارکس کا پورشن ہوتا ہے، یعنی اس میں سے 50 MCQs آتے ہیں. ایوری ڈے سائنس کے 18 کچھ ڈسٹریبیوشن کچھ اس طرح ہوئی ہوتی ہیں. ایوری ڈے سائنس سے 18 MCQs ہوتے ہیں. کرنٹ افیئر سے 19 مارکس کا کرنٹ افیئر ہوتا ہے. اینڈ پاکستان افیئرس کا 13 مارکس کا جو ہے یہ پورشن ہوتا ہے. یہ جو جتنی بھی میں آپ لوگ کے ساتھ ڈسکس کر رہی ہوں یہ پچھلے 2022 کے پیپر کو انالائز کر کے یہ ساری چیزیں، اور لاسٹ جتنے پیپرز ہوئے ہیں ان کو تھوڑا مد نظر رکھتے ہوئے آج میں یہ ڈسکشن آپ لوگ کے ساتھ کر رہی ہوں کہ مطلب کتنا ویٹیج تھا کس پورشن کا یا جو بھی سبجیکٹس تھے. اس کے علاوہ ایوری ڈے سائنس میں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کا بھی ایک پیپر ہوتا ہے آپ کے ریٹن ایگزام میں، تو جنہوں نے تیاری کی ہوئی ہوتی ہے ان کو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا. ایوری ڈے سائنس میں کیمسٹری، فزکس، سوشل اسٹڈیز، جیوگرافی، ایبریویشنس، پارلیمنٹس، فیمس بکس وغیرہ یہ ساری چیزیں جو بیسکس ہیں یہ آ جاتی ہیں. لیکن کیمسٹری میں دیکھیں کمپیوٹر بھی اس میں کیمسٹری کے علاوہ کمپیوٹر، IT ریلیٹڈ انفارمیشن، بایولوجی کو دیکھ لیں تو ہیومن باڈی، وٹامنز اور جتنے بھی ڈس آرڈرز وغیرہ، ڈیزیزز وغیرہ ہوتی ہیں وہ آ جاتی ہیں. جیوگرافی میں دیکھیں تو اس میں یونیورس کے بارے میں اسٹڈی، بیسیکلی گلیکسیز، یونیورس، پلانٹ، سٹارز وغیرہ کے بارے میں، اور بیسیکلی جیوگرافی کے بارے میں بھی کچھ MCQs ہو سکتے ہیں. ایبریویشنس کی بات کریں اور ایکرونائمز کی بات کریں، کچھ ڈسکوریز. ایکرونائمز بیسیکلی جیسے کہ وابڈا ہے، اگر کوئی ایبریویشن ہم کلیکٹیولی پڑھ رہے ہیں یعنی وابڈا تو اس کو ایکرونائمز بولتے ہیں. پارلیمنٹس کے بارے میں، ہیڈ کوارٹرز کے بارے میں، آرگنائزیشنز کے بارے میں، ڈفرینٹ کے ڈیٹس وغیرہ ہو گئے، یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں. اس کے اکارڈنگ آپ کے MCQs آ سکتے ہیں. جو آپ کے ڈیمز ہیں کہ کون سا جو ہے لارجسٹ ڈیم ہے، کہاں پر لوکیشن اس کی ہے، فیمس بکس وغیرہ اور آتھرس کے بارے میں جو بیسک انفارمیشنز ہیں وہ آ سکتے ہیں آپ کے اس پارلیمنٹری ٹیسٹ میں. اس کے علاوہ کرنٹ افیئر کو دیکھا جائیں تو کرنٹ افیئر بھی کچھ بیسک ٹاپکس ہیں جو کہ یہاں پر ڈسکس ہیں. کرنٹ پوسٹ ان گورنمنٹ، جتنے بھی منسٹرز ہیں، آفیشیلز ہیں، کنٹریز، کیپٹل اینڈ کرنسی یعنی کنٹریز 100 تک آپ کو کنٹریز اور کیپٹل اور کرنسیز یاد ہونی چاہیے. اس کے علاوہ جتنے بھی کرنٹ ایشوز ہے، ایونٹس ہیں، ایشوز ہیں، اور اپ کمنگ ایونٹس اینڈ ایشوز ہیں، سپورٹس ایونٹس ہیں. اس کے علاوہ جتنے بھی ڈیزاسٹرز وغیرہ ہیں یعنی فلڈ وغیرہ، جتنے بھی فلڈز وغیرہ آئے ہیں، جنگیں ہوئی ہیں، انفلیشن یعنی جو یہ جتنی بھی مہنگائی ہو رہی ہے، جتنے بھی اکنامک انسٹیبلٹی ہے، بجٹ وغیرہ ہے، گیمز وغیرہ ہیں، ان سب کے بارے میں جتنے بھی ایونٹس ہوئے ہیں یعنی جو کرنٹ ہیں یا کمنگ ہیں، ان سب کی انفارمیشن آپ لوگ کے پاس ہونی چاہیے. یہ چیزیں آپ لوگ دیکھ لیں. اس کے علاوہ پاکستان افیئرز میں چونکہ ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں، پاکستان میں نیشنل آرگنائزیشن، منسٹریز، پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر، گورنر، بارڈرز، پاکستان کی جتنی بھی ہسٹری ہیں، جو جتنے بھی آفیشلز گزرے ہیں ہسٹری میں، پرائم منسٹرز گزرے ہیں، گورنر گزرے ہیں، پریزیڈنٹ گزرے ہیں، ان سب کے بارے میں
آپ کو پتہ ہونا چاہیے، آپ اس کو بھی دیکھ لیں۔ ساتھ ہی ساتھ آپ لوگوں نے جتنے بھی آ جاتے ہیں ٹائلسٹ، یعنی جو آپ کا ماؤنٹین رینجز ہیں، آپ کے ریورز ہیں لارجسٹ، آپ کے گلیشیئرز ہیں لارجسٹ، گلوبل ایشوز ریلیٹڈ ٹو پاکستان، جتنے بھی گلوبل ایشوز ہیں، ہسٹری پاکستان، مطلب پری پاکستان آزاد ہونے سے پہلے کی ہسٹری اور اس کے بعد کی ہسٹری، 1947 کے بعد کی ہسٹری، اور اب تک جتنے بھی ایونٹس ہوئے ہیں ان سب کے بارے میں بھی تھوڑی بہت نالج آپ لوگوں کو اسکریننگ کے لیے ہونی چاہیے۔ ادروائز جتنے بھی آپ لوگ تیاری کر چکے ہو، جس طرح دوسرے باقی پیپرز تھے، تو اس کا بھی 100 مارک کا پیپر ہے، تو اٹس مین کہ آپ لوگ کی تیاری ہو چکی ہے اس کی۔ اس کے بعد کچھ چیزیں جو کہ میں آپ لوگ کو سجیسٹ کرنا چاہ رہی ہوں کہ مطلب آپ کس چیز سے زیادہ اچھی طرح سے تیاری کر سکتے ہو، تو آپ کا ڈان نیوز پیپر ہو جاتا ہے، پاک ایم سی کیوز ہیں جو آپ سرچ کر کے دیکھ سکتے ہو، ایگزام ویڈا ہے، ورلڈ ٹائم میگزین ہے، پاس سی ایس ایس ایم پی ٹی پیپرز ہیں، ایف پی ایس سی سیلیبس ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے بھی بکس ہیں، جی کے بکس ہیں، پریپریشن کے لیے جو بکس ہیں وہ آپ دیکھو گے تو آپ کی تیاری کافی اچھی ہوگی۔ اس کے علاوہ فردر میں آپ لوگ کے ساتھ سبجیکٹ وائز یعنی سیلیبس وائز، جیسے اسلامیات کا سیلیبس ہے، اس کے بعد اسلامیات کا پورشن ہے، ساتھ جی کے کا پورشن ہے، جنرل ایبلٹی کا ہے، اس کے ساتھ ساتھ میں آپ لوگ کو فردر ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، الگ الگ ان کو ڈسکس کروں گی، اور اس پہ ہم اور ڈیٹیل میں جائیں گے۔ تو اگر آپ لوگ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو اور آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو اس کو شیئر کرے، لائک کرے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرے تاکہ ہم فردر ویڈیوز بنا سکیں، اور تاکہ میرے لیے موٹیویشن رہے کہ آپ لوگ کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔